حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا، اس کے لیے ہر اس بال کے بدلے نیکیاں ہیں جس بال کو اس کے ہاتھ لگا تھا، اور جس نے اپنی زیر کفالت کسی بھی یتیم بچے یا بچے کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ اور جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی اٹھائی اور اس میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا، اور اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس موجود مہمان ہیں وہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 2000 سے زائد یتیم مستحق اور اسکول نہ جانے والے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت الخیام ڈائریکٹر ہیں جونیئر جنا ٹرسٹ کے محمد الخیام، ماشاءاللہ سے ویلکم ٹو دی شو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، I'm fine, thank you. سر مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، کیونکہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ یقین کریں 2000 سے زائد یتیم بچوں کی کفالت کرنا، ان کا ٹیک کیئر کرنا، ان کی تعلیم کا، ان کے کھانے پینے کا، کیسے سٹارٹ کیسے کیا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اور جس کو ہدایت دیتا ہے، بے شک وہی انسان ہے جو اس کام کو شروع کر سکتا ہے۔ تو 2014 میں یتیم بچوں کے لیے ایک آرفنیج سینٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ شیخو پورہ میں پہلا سینٹر ہم نے کھولا تھا تقریباً 50 بچوں کے لیے۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو ان کی کفالت اپنے پاس، ان کی تعلیم کا معیار، ان کی تربیہ، ان کی قرآنک ایجوکیشن اور ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی ٹیک کیئر ہم نے سٹارٹ کی۔ دین 2016 کے اندر پھر ہم اسلام آباد کے اندر ہم نے کام شروع کیا چائلڈ لیبر کے لیے، کیونکہ اسلام آباد کے آپ سب اربن ایریاز میں، صرف سی ڈی ایس سیکٹر سے آپ سیپریٹ ہو کے دیکھیں تو سب اربن ایریاز میں آپ کی ہائر پاپولیشن ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو آپ کھرنا پل اترار روڈ پہ اگر چلے جائیں تو آپ کو بہت زیادہ چائلڈ لیبر کرتے ہوئے بچے نظر آئیں گے۔ تو وہاں سے ہم نے اس کا فردر شروع کیا کہ ہم ان بچوں کو اگر ایجوکیشن کی طرف لے کے آئیں تو یہ بچے اپنی ایک لیبر سے نکل کے اپنا معیار زندگی اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو 2016 میں ہم نے اس کو 100 بچوں کے ساتھ شروع کیا، اور آج الحمدللہ وہ تقریباً 2000 سے زائد بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں ملٹیپل پروگرامز بھی ہم نے لانچ کیے۔ ہم نے یتیم بچوں کے لیے پھر راشن پروگرام بھی شروع کیا، ہم نے جو زکوٰۃ والے بچے تھے ان کے لیے راشن پروگرام بھی شروع کیا، ہم نے بچوں کو روزانہ کی بیس پہ وہ کھانا بھی کھلانا شروع کیا اپنے اسکولس کے اندر۔ ابھی بھی ہم کھلا رہے ہیں، تقریباً 400 بچوں کو ہم ڈیلی کا وہ کھانا کھلاتے ہیں اپنے اسکولس کے اندر۔ تقریباً 450 فیملیز کو ماہانہ راشن ہم دیتے ہیں اپنے اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر۔ تو ابھی وہ اصل میں پھر ہم نے اسلام آباد کو فوکس کرنے کا ایک بہت بڑا اس کا ایم اور ہمارا مقصد تھا کہ اسلام آباد کی پاپولیشن بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن سٹل اس میں آپ کی 100% لٹریسی نہیں ہے، اور آپ کا وہ غربت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کی اربن جو سلمز ہیں وہ کافی زیادہ پور ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی رورل سلمز۔ تو ہمارے یہاں پہ کیونکہ مائیگرنٹس بھی بہت زیادہ آتے ہیں اور زیادہ لوگ آتے ہیں رزق کی تلاش کے اندر آتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کوئی اچھا مواقع مل جائے گا تو ہم وہ اپنے بچوں کو خود یہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے۔ تو مائیگرنٹس کی وجہ سے بھی آپ کی اسلام آباد کی پاپولیشن کافی زیادہ ہے۔ تو ایک سروے کے مطابق، اس طرح آپ نے بھی پڑھا ہوگا کئی جگہ پہ ریٹن بھی ہے اور رپورٹس میں بھی اویلیبل ہے یونیسیف کی ادر رپورٹس میں، کہ تقریباً 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے اس ٹائم۔ لیکن اب سیلاب کے بعد جو فلڈ آئے ہیں اس سے یہ تقریباً آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ سمجھیں کہ 3 سے 3.5 کروڑ پہ چلے گئے ہیں بچے جو اسکول سے باہر ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب ان بچوں کو کیسے اسکول میں لایا جائے، ان بچوں کو کیسے پڑھایا جائے؟ اب یہ وہ بچہ ہے جس کی عمر 8، 9، 10، 11، 12 سال ہو گئی ہے، اور نہ آپ کے سرکار کے گورنمنٹ کے پاس ایسے تعلیمی وسائل ہیں کہ ان بچوں کو وہ پڑھا سکے یا ان کو انرول کر سکے، نہ ہی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں ان بچوں کو کہیں بھی ایڈمیشن دیتے ہیں۔ تو ہم نے خود بھی اور کچھ آرگنائزیشن بھی اب اس پہ کام کر رہی ہیں، تو ہم نے ان کے لیے ایک فاسٹ ٹریک پروگرام سٹارٹ کیا
جس کو ہم 3 ایئر 3.5 ایئر ایون 2.5 ایئرس کے اندر ان کو پرائمری لیول کی ایجوکیشن دیتے ہیں. اس کے بعد ان کو گورنمنٹ اسکولز میں مین اسٹریم کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بھی فردر ان کے ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز اور ایلیمنٹری اور ایون کہ ہائر سیکنڈری کی طرح ہم گرلس کی ایجوکیشن کو بھی فوکس کرتے ہیں. تو ابھی اسلام آباد کے اندر جو ایک نمبر ہے وہ 60 to 70,000 بچہ ہے جو اس ٹائم آؤٹ آف اسکول ہے. اب ان بچوں کو ہم نے کہا کہ جی اسلام آباد سے شروع اس وجہ سے کیا جائے کہ تو اسلام آباد کے اندر نہ ہونے کے برابر چیریٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو اب اس پاپولیشن کو اور اس ٹارگیٹ بہت چھوٹا ہے اگر ہم ایز کمپیئر کریں کہ 25 ملین کو اگر کمپیئر کریں تو 60-70,000 کوئی خاص ٹارگیٹ نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہم گورنمنٹ سے بھی بات کرتے ہیں, ہم ڈفرینٹ چیریٹیز سے بھی بات کریں کہ اسلام آباد کے اندر کم سے کم زیرو آؤٹ آف اسکول کی کیمپین لانچ کریں. اسلام آباد کے اندر جو بھی بچہ آؤٹ آف اسکول ہے اس کو اسکول کے اندر لایا جائے, چاہے وہ پرائیویٹ اسکولس کے اندر آئے چاہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر آئے. اس حوالے سے الحمدللہ ابھی گورنمنٹ نے بھی 2 months بیک جو ہے وہ زیرو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے نام سے کیمپین لانچ کی ہوئی ہے. اس کا حل کچھ نہیں نکلے گا کیونکہ گورنمنٹ نے ابھی بجٹ بھی ریلیز کیا تھا اور اس بجٹ میں سب سے کم جو ہے اماؤنٹ انہوں نے تعلیم کے لیے رکھا ہے. ابھی اگر اس کا ایوریج نکالا جائے جو بجٹ انہوں نے حکومت نے ریلیز کیا ہے تعلیم کے لیے تو وہ بنتا ہے 4 روپے کا بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے انہوں نے پر پرسن. وہ جو 4 روپے ہے وہ ایلوکیٹ کیا پر پرسن کہ یہ اس کی تعلیم پہ خرچ ہوگا 4 روپے. یہ بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ بچا لیتے شاید پاکستان کا قرضہ اتر جاتا. تو اس کی تو سنجیدگی یہ ہے. آپ کے کیمپس کہاں کہاں ہیں اور اس وقت اگر کوئی بچہ ہے یا کوئی فیملی ہے جو کہ اپنے بچے کو آپ کے پاس بھیجنا چاہتا ہے کہ تعلیم کے لیے, اور اگر کوئی سفید پوش فیملی ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو کس طریقے سے رابطہ کر سکتے ہیں, کہاں کہاں آپ کی کیمپس ہیں, اسکولز ہیں؟ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہی زیادہ ہمارے اراؤنڈ 15 کیمپسز ہیں اس ٹائم ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم ہر کیمپس کو تقریباً مارننگ اینڈ ایوننگ شفٹ کے اندر رن کرتے ہیں. ریزن بینگ کہ ہمارے پاس ابھی بھی بچے ایسے ہیں جو چائلڈ لیبر کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایوننگ کے اندر کلاسز لے رہے ہوتے ہیں. پھر ابھی اسلام آباد کے اندر ہمارے پاس لتار روڈ میں کوئی 6 جگہ پہ کیمپس ہے, ورما ٹاؤن میں, شریف آباد میں, پنڈوریا میں, جھنگ سعیدہ میں, آپ کا وحید آباد میں, مدینہ ٹاؤن میں, شریف آباد میں. اس کے علاوہ بارہگاہ میں کیمپس ہم نے شروع کیا ہوا ہے, راولپنڈی میں, ڈھیری حسن آباد میں, لالا زار میں. یہاں پہ ہمارے پاس کوئی 4 کیمپس ہیں اور ابھی جو ہے وہ FDE کے ساتھ بھی ہم نے کوئی 3 ایوننگ شفٹ کے کیمپسز لیے ہیں لترار روڈ پہ ان بچوں کو پڑھانے کے لیے. اور ابھی گورنمنٹ کے ساتھ بھی مل کے ہم کیمپین کا پارٹ ہیں الحمدللہ اس کیمپین کا کہ ہم زیرو آؤٹ اسکول کو آگے کریں. اس کے حوالے سے ہم نے UC لیول کا ایک ماڈل پریزنٹ کیا تھا گورنمنٹ کو اور اس ماڈل کو الحمدللہ گورنمنٹ نے سراہا بھی ہے, اس کو فالو بھی کیا ہے انہوں نے ہر UC لیول پہ کیا. اسلام آباد کے اندر جو پہلے 101 UCs تھی اب 125 UCs ہو گئی ہیں. تو UC لیول پہ کس طرح ڈور ٹو ڈور کیمپین کر کے بچوں کو انرول کیا جا سکے, UC لیول پہ کس طریقے سے آپ زیرو آؤٹ آف اسکول بچہ کر سکتے ہیں. تو اس کیمپین کا ہم نے ماڈل پریزنٹ کیا تھا اور اس کے اوپر ہم آلریڈی 4 UCs کے اندر کام کر بھی رہے ہیں جونیئر جناح ٹرسٹ. اچھا خیام یہ بتائیں کہ یہ آپ جو اس کے فائنینسز ہیں وہ ڈونیشن بیسڈ ہیں سارے کے سارے, وہ لوکلی آپ ڈونیشنز کلیکٹ کرتے ہیں یا ان آپ کے کوئی ایسے پارٹنرز ہیں جو کہ آپ پہ انویسٹ کرتے ہیں یا انٹرنیشنلی بھی اس کو کرتے ہیں؟ جی جونیئر جناح ٹرسٹ جو ہے وہ ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے اور لوکل ہی ہم اس کی فنڈ ریزنگ کر رہے ہوتے ہیں. مخیر حضرات اس کو اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ آرفن بچوں کو اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بچوں کی تعلیم کے لیے اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بچوں کی بکس اور کاپیز کے لیے اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں. تو لوکل ہی اسپانسرشپ سے ہم اس کو رن کر رہے ہیں. کچھ ادارے بھی ہیں جو ہمیں اس میں سپورٹ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ مل کے کھڑے ہیں یا ہمیں بکس جو ہے وہ اویلیبل کر دیتے ہیں جو ہماری کاسٹ ہمارے کافی افیکٹو آ جاتا ہے. اور ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ ساری اوور ایج والے بچے ہیں. ہم اوور ایج بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو بچے کی عمر 7, 8, 9, 10 سال ہے, جس کو کوئی نہیں پڑھا رہا ہوتا ہم ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ان بچوں کو ان کی ایج لیول پہ لے کے آتے ہیں کہ جو آپ کا نارمل بچہ جو ہے وہ 8 سال میں پرائمری کرتا ہے اور اس کی عمر 12-13 سال ہو جاتی ہے. ہمارے پاس بھی جو بچہ پرائمری کرتا ہے اس کی عمر بھی 12-13 سال ہو جاتی ہے. تو وہ کلاس 6 کے اندر کسی بھی پاکستان کے کونے میں جا کے اپنے ریگولر ایجوکیشن بھی کنٹینیو کر سکتے. اچھا بہت بہت بہترین. ابھی کوئی آپ اسپیشلی خواتین کے لیے یا جو بیوہ جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی کوئی پروگرامز لانچ کر رہے ہیں یا آلریڈی کس کے پر کام کر رہے ہیں؟ جی جونیئر جناح ٹرسٹ نے جو ہے وہ خواتین اس ٹائم بھی ہمارے پاس تقریباً 55% کی جو اسٹرینتھ ہے وہ گرلز کی ہے. اچھا. اور گرلز کے لیے ہی ہم نے ویسے تو ہمارے پرائمری ماڈلز ہیں لیکن گرلز کے لیے ہم نے ایلیمنٹری ایون میٹرک پروگرام بھی ہم نے لانچ کیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس میٹرک تک گرلز ایجوکیشن لے رہی ہیں اس ٹائم.
اور ایون اس کے بعد بھی اگر ہائر ایجوکیشن لینا چاہتا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ میں چلتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ ایک ایکسلریٹری لرننگ پروگرام شروع کیا تھا بیک ان 2020 کے اندر گرلس کے لیے. وہ لڑکیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کی عمر جو ہے 15 سال سے 35 سال کی عمر ہے, اور وہ پہلی سے کلاس 1 سے چھوڑ دیا تھا, کلاس 5 سے چھوڑ دیا تھا, اور اس کے بعد کوئی تعلیم کا ان کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, یا کہیں بھی جا نہیں سکتی اور گھر کے کاموں میں بزی ہیں. تو اس طرح کی بچیوں کا ایک پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا اسلام آباد کے اندر. تو ان بچیوں کو ہم ریگولر ڈائریکٹ میٹرک میں لے کے آئے, مطلب کہ ڈائریکٹ ان کو ہم نے 9th کلاس میں بٹھایا. جو بچی پہلی سے پاس تھی, یہ پہلی سے چھوڑا ہوا تھا اور چھوڑے ہوئے 5-10 سال ہو چکے تھے. 9th کے اندر ہم نے ان کو ایک بیسک لٹریسی پڑھائی دی, اردو انگلش میتھ کی 3 to 4 months کی. اس کے ساتھ ہم نے ان کو 9th کا کورس ڈیڈیکیٹ لانچ کر دیا. یہ بک بھی ہمارا اویلیبل ہے, ہم نے یہ ڈاکٹر ذیشان عثمانی کے پلیٹ فارم پہ بھی پبلش کروائی ہے. ہم نے یہ سسٹم فاؤنڈیشن کے ساتھ بک ہے, فاؤنڈیشن بک کے نام سے اویلیبل ہے. یہ اس کا نام ہے 2 سالہ میٹرک پروگرام. تو 2 سالہ میٹرک پروگرام. تو 9th میں ان بچیوں کو ہم نے پہلے ایک تو ان کو ریگولر لٹریٹ کیا, لٹریٹ کر کے ہم نے ان کو 9th کا ریگولر بورڈ, فیڈرل بورڈ کا جو سب سے ڈیفیکلٹ سلیبس مانا جاتا ہے پاکستان میں, وہ سلیبس ہم نے ان کو دیا. اس سلیبس پہ تو اس سلیبس پہ الحمدللہ ہماری انیشلی جو ہے وہ تقریباً 80% بچیاں پاس ہو گئی تھیں 9th کلاس کے اندر. اور ابھی ان بچیوں نے جو ہے وہ کلاس 10th کے ایگزام دی ہیں, اینڈ وی آر شیور کہ یہ بچیاں فردر پاس ہو جائیں گی, آگے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کریں گی. پھر انہی بچیوں کے لیے جو ہم نے لانچ کیا, ہم نے ان کے لیے ٹیچر ایجوکیشن پروگرام لانچ کیا. ہم ان کے لیے 4 months کا ٹیچر ٹریننگ ان کو ہم ابھی کروا رہے ہیں. 2 months ہو گئے ہیں, 2 months بعد, تاکہ یہ بچیاں اپنی پاؤں پہ کھڑی ہوں. اب نیکسٹ اگر ایجوکیشن بھی لینی ہے انہوں نے, اور ایک گھر سے اپنے انڈیپینڈنٹ ہوں, یہ صرف گھروں کے حد تک جو ہے نا وہ محدود نہ رہیں. اب چیلنجز اس میں جو بہت زیادہ ہمیں فیس ہوئی, کیونکہ یہ گرلز ہیں اور یہ وہ ایج ہے کہ یہ گھر کو اپنا پورا ٹیک کیئر کیا ہوتا ہے انہوں نے. تو وہ اگر باپ بیمار ہے تب بھی چھٹی چاہیے, ماں بیمار ہے تب بھی چھٹی چاہیے, وہ چھوٹا بھائی بیمار ہے پھر بھی چھٹی چاہیے. تو وہ بڑی مشکل سے الحمدللہ ہماری ٹیم نے ان کے گھروں سے کہہ لیں کہ ان کو پکڑ کے ڈیلی بیس پہ ان کو پریزنٹ کیا, اور پھر ان کو یہ ایجوکیشن دی. اور الحمدللہ ابھی ہم سر آپ اپنا کوئی بتا سکیں جس طریقے سے کوئی بھی عوام ہے وہ آپ کو ریچ آؤٹ کرنا چاہے, کس طریقے سے کر سکتے؟ جی آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. جونیئر جناح ٹرسٹ ہے, ہماری ویب سائٹ ہے www.jjtrust.org, اور آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں 0332548876. آپ ہمیں مل سکتے ہیں کسی چیز کو. ہم نالج شیئر کے لیے کافی اوپن ہے کہ ہم نالج شیئرنگ جو بھی ہم سے ماڈل آپ لینا چاہیں وی ول گیو یو اوپنلی. آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیں, ہمارے بچوں سے ملنا چاہیں, آپ ہمارے ماڈلس کو دیکھنا چاہیں, تو ہم ڈیجیٹل لٹریسی پہ بھی کام کر رہے ہیں, ہم موبائل لٹریسی پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے اسلام آباد میں ون آف دی کائنڈ جو ہے ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام لانچ کیا, جس میں ہم نے پھر ICTA کو, ایڈمنسٹریشن کو ہم نے بلایا. ہم مساجد کے اندر پروجیکٹ رن کر رہے ہیں کہ جی بچوں کو مساجد کے اندر انگیج کیا جائے. ایک تو وہ کاسٹ افیکٹو, ہم نے مدارس کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. ادھر آپ کے G8 میں ایک مدرسہ ہے, ICTA ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم نے ان کو اپروول لے کے وہاں پہ جو بورڈنگ والے بچے ہیں ان کو ہم پرائمری پروگرام ان کے لیے بھی لانچ کیا ہوا ہے. وہ اس لیے لانچ کیا کیونکہ یہ بچہ جو ہے مدرسے والا, یہ حفظ قرآن کے بعد جب فارغ ہوگا تو یہ آپ کا واپس گاؤں میں جا کے دوبارہ یا تو لیبر کرے گا یا کہیں نہ کہیں کام پہ لگ جائے گا. سر بہت زبردست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی جو یہ ایک کوشش ہے اس کو قبول فرمائیں, اور آپ ہماری قوم کا جو ہے ایک ایسٹ ہیں, ایک اثاثہ ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, اس کام کو جاری رکھیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا یہاں پہ.